بات بھی جو ہے نا پی ٹی آئی اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے. درست بات ہے. تو پھر ہم بھی ان کو جو ہے وہ بنجامن نتنیاہو اور اسرائیل کی حکومت کہیں وہ یہ بات جو پی ٹی آئی کا کہنا ہے، مطلب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ الزام بھی لگائیں، ہمیں آپ غدار بھی کہیں، آپ سب کچھ کہیں، ہم یہ سیکریفائی بھی کر رہے ہیں. آف کورس صوبے اس وقت سیکریفائی کر رہے ہیں، تو بدلے میں آپ کیا یہ ایشورنس دیں گے کہ ان کی حکومت کو جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز نہیں کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ابھی تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، اور تیمور صاحب آپ ہمیں بولنے کا موقع دیں تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. اچھا، لیٹ می اپریشیٹ. پہلی دفعہ کوئی انہوں نے اچھا کام کیا ہے اتنی لمبی ہسٹری میں، 15 سال سے حکومت میں پہلی دفعہ آپ اور وفاق جو ہے تو الائنڈ نظر آئے، اور ہم ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن ڈالی ہے اس سیکریفائس میں. اور یہ بھی مت بھولیں کہ جس پنجاب پر تیمور صاحب آج بھی کرٹیسائز وہ کر رہے ہیں، اس پنجاب نے سب سے بڑا حصہ ڈال دیا. پنجاب کی 3 گنا ریسورسز ہیں، 3 گنا حصہ ہے. یہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. میں سٹیٹمنٹ نہ کریں. نہیں، میری رائے ہے. نہیں، رائے نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، میں دے رہا ہوں. نہیں، وہ 1450 میں سے 700 یعنی 750 ساڑھے 700 ارب روپے، 750 ارب روپے. مطلب ان کی بھی کنٹریبیوشن بڑھی ہے نا. تو بڑے بھائی نے پھر بڑے بھائی جیسا رویہ بھی اچھی دکھایا، بات ہے. چلے دونوں نے کر دیا. اب آپ کی تعریف میں کروں وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، بڑے بھائی کی تعریف کروں تو آپ میری کریکشن کرتے ہیں. یہ دس از ڈبل سٹینڈرڈ. اس طرح نہیں ہوتا. یہ دونوں صوبوں نے 100 ارب. آگے چلتے ہیں. میرے سوری یہ فریم ورک نہیں ہے. نہیں، کریکشن کر دینا. اکانومی کی بات ہے. مہتاب صاحب کین آلسو کریکٹ می. The way that it has actually been decided اس کے جو ہر صوبے کو اس سال کا شیئر گیا ہے نا، شیئر وہی جائے گا. تو ہر صوبے کو اتنے ہی پیسے جائیں گے جو اب وہ کٹوتی اے ڈی پی میں سے کریں تو وہ ان کی مرضی. باتیں کرنا ٹی وی پہ بڑی اچھی بات ہے. ہم نے اس وقت بھی آپ کو بولا تھا جب آپ کو وفاق سے پیسے مل رہے تھے، قبائلی اضلاع جن کا ذکر آج آپ کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارا اکاؤنٹ الگ کر دیں. قبائلی اضلاع کے لیے جو خیبر پختونخوا کو پیسے جاتے تھے آپ نے سارے ایک ہی اکاؤنٹ میں ڈال دیے. آپ نے قبائلی اضلاع پر لگائے ہی نہیں، وہ آپ نے اپنے حلقوں میں لگا دیے. تو وہی سے تو پرابلم کریٹ ہوا نا. یہ بھی جھوٹ. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا بتا دیں اگر پھر 2 اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس تو پھر آپ بتا دیجئے، جواب دے دیں. مجھے میری بات تو کر رہے ہیں. اگر آپ بجٹ کے ڈاکیومنٹس دیکھتے تو جو گرانٹ 61 تھا وہ قبائلی اضلاع کا تھا، یعنی کہ اکاؤنٹ ان کا علیحدہ تھا. دیکھیں میں بتاتا ہوں. اب بتا دیں گرانٹ 61 قبائلی اضلاع کا تھا یا نہیں تھا؟ مجھے سب میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے سوال کا جواب دے دیا. سر دس از ناٹ اے کراس شو. چلے آپ اگر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں تو مجھے اپنی بات کرنا. اچھا اختیار صاحب، یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو اس کے اوپر. اور آج اچھا دن ہے، آج اچھا دن ہے. مان گئے کے پی نے کوئی سہیل آفریدی کو آپ دل کھول کے آج اپریشیٹ کریں. عمران خان سے ملاقات کرائیں، ہاسپٹل لے جائیں، عدالتیں کھولیں. شروعات تو میں نے تعریف سے کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے ان کو تعریف میری جو ہے اچھی نہیں لگی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ میں تنقید ہی کروں. ملاقات تو کروائیں گے نا اب آپ سہیل آفریدی صاحب سے. خان صاحب میں ایک بات بتاتا ہوں، جہاں پر قومی ایشوز آ جاتے ہیں نا، this is what we are trying to tell them from the last so many years کہ جب قومی مفاد کی بات آتی ہے تو اپنی پارٹی کے نظریات ایک سائٹ پر رکھتے ہیں، پھر آپ پاکستان کے 2 قومی نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نیشنل ایشوز پر کانسنسس جو ہے یہ ہماری کلی طور پر ہماری ذمہ داری ہے. سر ابھی اگر آپ آئیں گے اور اسی طرح گڈ بیہیویئر اور اپنا گڈ جسچر شو کریں گے تو میرے خیال میں اگر آپ ہماری عزت کریں گے ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ ہمارے نظریے کی عزت کریں گے ہم آپ کی نظریے کی عزت کریں گے. آپ کا خیال میرے خیال میں راستے کھلیں گے، ایوینیوز کھلیں گے. لیکن یہ سلسلہ یہ یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے. اس کو آگے بڑھنا ہوگا، اس کو آگے چلنا ہوگا تو چیزیں تب آ کے ٹھیک ہوں گی. اور قبائلی اضلاع کے لیے جو آپ نے اپنا سینہ اور دل تنگ کیا ہوا تھا، خیبر پختونخوا کی حکومت کو وہ سینہ اپنا کھولنا. اچھا بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے وہ میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہم اس لیے ہارے کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی.
اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا, اس میں سے ایک یہ ہے. تو آپ کی شکست اور جی بی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ کی جو ناکامی کی وجہ ہے جی بی میں وہ مہنگائی بہرحال ہے, پرفارمنس آپ کی گورنمنٹ کی, اس پہ سوال اٹھے. اچھا, ایک تو اس کو شکست کا میں نام نہیں دوں گا, لیکن یہ ہے کہ آپ ناکامی ضرور کہہ سکتی ہیں, لیکن ابھی بھی اپنوں سے ہار, آپ ہار بھی جائیں تو یعنی اتحادیوں سے ہار بھی کوئی ہار ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر آپ سے جیت جائے نا تو اتنا ہمارا دل اور سینہ بڑا ہے, ہم کہتے ہیں ہم نہ صحیح, ہمارے جیسا کوئی اور صحیح, کوئی سیاسی نظریے والے لوگ ہوں جن کو بات کرنے کی اور سمجھنے کی کم از کم کا ہو تو ٹھیک ہے. تو پرفارمنس وجہ میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں دو تین چیزیں تھیں. اب آپ اس میں مہنگائی کا ایلیمنٹ ڈالنا چاہیں تو ضرور ڈال لیجیے, لیکن جو لیکنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے اپنی کیمپین بہت لیٹ شروع کی, ایون آفٹر عید ہم نے اپنی کیمپین سٹارٹ کی. میاں نواز شریف صاحب کا دورہ بھی آپ نے دیکھا کہ بڑا لیٹ ہی ہوا, یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. سیکنڈ جو ایلیمنٹ میں نے وہاں پہ دیکھا, خواجہ سعد رفیق صاحب نے درست فرمایا, پی ایم ایل این میں, یہ آج میں آپ کے شو میں یہ میں بانگے دوہل کہتا ہوں, مجھے 35 سال ہو گئے, ہماری جماعت میں یہ روایت نہیں ہے کہ ان کو ٹکٹ دے دیں اور پھر ان کو پیسے بھی دے کے آپ الیکشن لڑیں. بس صرف ٹکٹ ہی دیتے ہیں, پیسے نہیں دیتے. جبکہ ہمارے ساتھ جو وہاں پر دیگر جماعتیں تھیں, انہوں نے وہاں پہ اربوں روپیہ لگایا. آپ کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے؟ انہوں نے بھی لگایا, پی ٹی آئی نے بھی لگایا. ان کے پاس کہاں سے روپیہ آ گیا؟ ہے, ان کے پاس ایک بہت بڑا سسٹم ہے پیسے اکٹھے کرنے کا اور دینے کا ہے. تو آپ الزام لگا رہے ہیں؟ الزام نہیں, وہاں پر رواج بھی ہے ان کا اور ان کا ایک میکانزم بھی ہے. پی ایم ایل این میں ایسا کوئی میکانزم ہے ہی نہیں. میں اپنی زندگی کے جتنے الیکشن لڑا ہوں اپنے بل بوتے پہ لڑا ہوں, اور جتنے لوگ آپ پی ایم ایل این کے جانتے ہیں وہ سبھی ایسے لڑتے ہیں. اچھا, ہماری جماعت آپ کی پرفارمنس کا اس میں کوئی آج نہیں ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب جس ایرا میں اور جس اس میں سیاست داخل ہو چکی ہے, پی ایم ایل این کو اپنے جو کنونشنل ٹائپ آف پالیٹکس ہے اس سے نکلنا ہوگا. میرے خیال میں اگر نکلیں گے نہیں تو پھر ان کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ وہی نوکیا اور سیمسنگ والا کام ہمارے ساتھ جھگڑا صاحب, اب یہ ہم نے وہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی وہاں پہ نہیں جیتی, انڈیپینڈنٹس جو تھے وہ بھی نہیں جیتے. مجلس کی ایک نشست آئی ہے, آزاد 5-6 ہیں, اس میں کتنے ہیں, 2 تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تھے, پیپلز پارٹی کے بھی وہ کچھ لوگ ہیں. تو کیا وجہ ہے, کیا پی ٹی آئی سے بھی لوگ مایوس ہو گئے؟ دیکھیں, میری سجیشن ہے کہ جی بی کے فراڈ الیکشن پہ ٹائم ضائع نہ کریں. اگر ایک پارٹی کو سمبل ہی نہ ملے اور ان کو کیمپین کرنے کی اجازت ہی نہ ملے, اس دن اختیار ولی صاحب نے کہا کہ وہ شاندانہ گلزار اور شاہد خٹک این او سی کے کیمپین کرنے گئے تھے. میں دونوں سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا نہیں, ہم پولیس سے چھپ کے جو ہے وہ جا رہے تھے جیسے ہم کوئی کرمنلز ہوں. تو لیٹس ناٹ ویسٹ ٹائم آن دیٹ. ذرا اسی چیز پہ آتے ہیں. یہ تو پھر وہ باقی دوست بھی چھپ کے کر لیتے ہیں. 1700 ارب روپے کی یا 1200 ارب روپے کی بات ہے. دس از اے ہیوج ڈیولپمنٹ ان دا نیشنل اکانومی, یا جو نیشنل فائنینشیل ڈسکورس ہے. ٹھیک ہے جی, اس پہ ایک بات تو ہو گئی کہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہونی چاہیے. سہیل افریدی کے لیے کیا ہونی چاہیے, پی ٹی آئی کے لیے کیا ہونی چاہیے, عمران خان کے لیے کیا ہونی چاہیے, کیونکہ غیر شرطیہ ہوئی ہے. اس کی ایک دوسری امپلیکیشن بھی ہے جو کہ وفاقی حکومت کی فیلئر ہے. مہتاب صاحب نے اس کو ایک ہلکا سا ٹچ دیا. میں اس پہ پچھلے چند دنوں سے بات کر رہا ہوں. جب تک وفاقی حکومت پاکستان میں اخراجات کی کٹوتی بڑے پیمانے پہ نہ کرے, آپ کی نہ معیشت چل سکتی ہے, ویری امپورٹنٹ, آپ کی نہ گروتھ ہو سکتی ہے. آپ جتنا ٹیکس کلیکٹ کریں, آپ یہ صوبوں سے کلیکٹ کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہاں پہ انہوں نے دکھا دیا کہ 4 سال 5 سال ہو گئے, دے ہیو نو ایپیٹائٹ. سرکار کے سائز کے کم کرنے کا کوئی پلان آپ کو نظر آیا؟ جو 2500 ارب روپے کے پینشنز ہیں وفاق اور صوبوں کے ملا کے,
جو 4 سال کے اندر ڈبل ہوتے ہیں ان کو فائنانس کرنے کا کوئی پلان نظر آیا؟ 1 لاکھ سے زیادہ جو گاڑیاں ہیں یہ ساری حکومتوں کے پاس، جب یہ سارے ابھی آج ہی مل رہے تھے، اس پہ کیوں نہیں بات کر سکتے تھے کہ یہ 1 لاکھ گاڑیاں مونیٹائز ہو جائیں؟ جب دلی جم خانہ نریندر موڈی واپس لے سکتا ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ لینڈ پہ ہے، تو لاہور جم خانہ جو 220 ارب روپے کی زمین پہ، سرکاری زمین پہ پڑا ہوا ہے اور 5000 روپے رینٹ دے رہا ہے تاکہ لاہور کی اشرافیہ لے سکے، اس ٹائپ کے آپ F6 G6 GOR جو دوسرا وہ لاہور میں ریلویز کالونی ہے، میں نام بھول جاتا ہوں، اس کے اوپر ٹھیک ہے جی، اخراجات جو شاہانہ اخراجات بیوروکریسی کے ہیں جو حکومت کے ہیں، سارا ریفارم کے تھرو بالکل پاسبل یہ اس پہ میں اختیار ولی خان صاحب جواب چاہوں گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد حکومت اپنے اخراجات کیوں کم نہیں کر رہی، بریک کے بعد.